محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب العصران وقرن الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه أرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا اللہ جل جلالہ کے فضل کرم اور اس کی توفیق سے فجر کی نماز کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ جل وعلا کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ مالک ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس پہ بھی ہم مالک کا شکر ادا کریں کہ رمضان کی رحمت بھری گلیوں میں صبح کے ٹائم ہمیں جو ہمارے لیے فرض علم ہے اس کے سیکھنے کی بھی توفیق دیتا ہے، اور ہمیں اپنی بارگاہ میں بٹھا کر رحمتوں اور تجلیوں سے ہمیں نوازتا بھی ہے۔ اللہ جل وعلا ایسی عزتیں، ایسے شرف ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک نصیب فرمائے۔ تو تقدیر کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے علم عظیم کے موافق جو کچھ ہونا تھا اور جو کچھ کسی نے کرنا تھا اللہ پاک نے وہ لکھ دیا، اللہ پاک نے لکھ دیا۔ پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے لکھنے سے بندہ مجبور ہو گیا، یعنی جو اس نے کرنا تھا، جو ہونا تھا اللہ نے جان لیا، تو اللہ نے لکھ دیا، تو بس انسان نے جو اس کی قسمت میں تھا وہ اس نے ادھر آگے کرنا تھا۔ آپ کی قسمت میں نماز پڑھنی تھی تو آپ یہاں پہنچ گئے، آپ کی قسمت آپ علم سیکھنا ہے، بات ہوا ہے جو چلے گئے، تو ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہی نہیں کہ انہوں نے علم سیکھنا تھا۔ آپ کی قسمت لکھا ہے، آپ کی قسمت یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بٹھا کے رکھنا ہے اور آپ کا نوازنا ہے، تو یہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے، تو اس نے پہلے لکھ دیا کہ یہ اللہ ان کو ہدایت دینی ہے، یہ سارے سلسلے یہ پہلے ہی لکھے ہوئے ہیں۔ پھر کہا تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تقدیر اٹل جو بدلتی نہیں، اور دوسری تقدیر جو بدل جاتی ہے اور فرشتوں کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، فرشتوں کے کہ یہ بدلے گی، اور تیسری تقدیر وہ ہے کہ وہ بھی بدلتی ہے لیکن فرشتوں کو اس کا فرشتوں کے صحیفے میں یہی ہے کہ نہیں بدلتی، فرشتوں کے یہی ہے کہ یہ نہیں، لیکن اللہ کے علم میں کہ وہ بدلتی ہے اور وہ بدلے گی۔ اس کا مطلب ہے پہلی نہیں بدلے گی، باقی 2 بدلے گی۔ فرق یہ ہے ایک کا فرشتوں کو پتہ ہے، ایک کا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں۔ اور اس پہ ایک تھوڑی سی گفتگو کی تھی اور بتایا تھا قوم لوط کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اللہ پاک نے پیار سے انہیں واپس بھی کر دیا۔ یعنی اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں اگر اٹل میں بھی بات کریں تو اللہ پاک پھر بھی ان کا لحاظ فرماتا ہے، اور ان کی عزت جو اس کے یہاں ہے وہ واضح کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تمہیں جرت نہیں، تمہیں کس نے جرت دی نہیں، وہاں بھی ان کے ناز و نخرے اٹھاتا ہے اللہ پاک خاص بات کی۔ پھر ایک بچے کچے کا واقعہ سنایا تھا حدیث پاک کی روح سے، وہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ کچے بچے حضور کی وجہ سے وہ بھی ماں باپ کو جنت سے واپس لے آئے گا، تو اللہ سے پیار جھگڑا کرے گا، ناراض ہوگا، تو اللہ پاک میں لے آؤ، اور وہ جائے گا اور گھسیٹ کر اپنے والدین کو جنت سے نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ تو جب ایک بچے کو حضور کے صدقے، جو کچا بچہ ہے، ماں مومنہ ہے، اس بچے کی اتنی عزت ہے تو جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے ان کی رب یہاں کتنی عزت ہوگی۔ اور پھر تقدیریں بدلے گی کہ نہیں بدلے گی، یہ تو حضور کے غلاموں کے کہنے سے بدلتی ہیں۔ تو اب وہ تقدیر جو فرشتوں کے علم میں ہے، وہ جو فرشتوں کے علم میں ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں کی دعا سے بدلے گی، اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے۔ کن کی؟ اکثر اولیاء وہاں پہنچتے ہیں، اور متوسط بھی، زیادہ اولیاء اکثر پہنچتے ہیں اور متوسط درجے کے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو
تو ان کی دعا کرنے سے پھر ان کی اور یہ نظام کی تو اللہ پاک وہ تقدیر جو ہے وہ بدل دیتا ہے. تقدیر دیکھا نا اللہ پاک نے کوٹے رکھے ہوئے ہیں, شان ہے جی, انہیں شان دکھانی ہے. یہ ایسے نہیں کہ آپ ولیوں کے بعد دعا کرانے جاتے ہو, یہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ولی کی دعا سے ہی آپ کا مسئلہ حل ہونا ہے. بعض لوگوں کو مسئلہ بنتا ہے تو ان کا لکھا ہوا ہی نہیں سمجھے آپ, سمجھے کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں نا نہیں وہ بھی صحیح کہتے ہیں, وہ بھی کس دعا سے صحیح کہتے ہیں, ان کی قسمت میں لکھا ہی نہیں, ان کی قسمت میں بدبختی لکھی ہے تو اس لیے انہوں نے ادھر جانا ہی نہیں. کیا آپ کو نہیں پتا وہ بخاری شریف کی حدیث یاد ہے؟ کیا مسلم شریف کی حدیث پاک یاد ہے؟ اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پاک یہ موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی محبت ہی ہے, وہ پیار ہی ہے. میں اس کا مطالعہ نہیں کر کے آیا لیکن میرے ذہن میں آ گئی ہے, ذہن میں. تو جو محبت والے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر انوار اور برستے ہیں, جو چیز مطالعے میں نہیں ہوتی وہ بیٹھے ہوئے آ جاتی ہے. یہ برکت ہوتی ہے اچھی سوچ لے کر بیٹھنے والوں کی, اچھی نیت لے کر بیٹھنے والوں کی. تو اب مجھے یاد آ گئی, اور کیسی موقع پہ یاد آئی ہے. ایسی محفل ہے نا, ایسی محفلیں لگتی ہیں نا, تو آپ کی تو محفل بڑی اونچی محفل ہے نا جی, سبحان اللہ. تو اللہ پاک نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے نا فرشتوں کی کہ جہاں محفل مصطفیٰ ہو, جہاں اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہو, جہاں علم کی محفل ہو, جہاں درس و تدریس ہو, ذکر ہو رہا نا, تو اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ڈھونڈو ان کو, ان محفل کو ڈھونڈو, وہاں پہنچو. ابھی آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنے فرشتے ہیں, ابھی آنکھ کھولے تو پتہ چلے نا اوپر کتنے ہیں, اندر کتنے ہیں, وہ چکر کتنے لگا رہے ہیں, کیا صورتحال ہے. لیکن وہ سیاحین فرشتے ہیں جو سیر کرتے ہیں, ان کی ڈیوٹی ہے کہ تم نے ڈھونڈ کے پہنچنا ہے وہاں جہاں میرا اور میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے, وہاں دین پھیلایا جا رہا ہے, وہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں. تو الغرض متصل جو مقصود ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. وہ جب محفل سے کے واپس آتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں, تو اللہ پاک فرماتا ہے ان سے, تو اللہ پاک یہ عرض کرتے ہیں کہ اتنا ادھر سے آئے, تو اللہ کو سارا پتہ ہے لیکن کچھ بتانا تو مقصود ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا, اس کا میں اختصار کر رہا ہوں, ساری حدیث مجھے بھی یاد نہیں ہے, تو بخاری شریف میں موجود ہے, مسلم میں موجود ہے. اللہ پاک نے فرمایا وہ کیا مانگتے تھے, وہ کہاں مالک کو بخشش مانگتے تھے. تو یہ ہے بھی خاص مغفرت کا اشرا, کس کا؟ آپ ادھر توجہ کر لینا. وہ کیا مانگتے تھے؟ کہاں میں نے بخش دیا, میں نے سب کو بخش دیا. محفل ذکر کی تو کیا فرمایا, سب کو بخش دیا. فرشتہ بول پڑا, کہا مالک اس میں تو ایک پاپی مجرم بھی تھا. کون تھا؟ پاپی خطاء. پاپی مجرم اسے کہتے ہیں کہ گناہ کے بعد گناہ کرتا ہے, توبہ نہیں کرتا, پھر گناہ کرتا ہے, اسے پاپی مجرم کہتے ہیں. اور جس سے گناہ ہو جائے نا اور گناہ ہوتے ہی توبہ کر لے نا, اسے خدا کا بندہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ گناہ جو ہوا اور اسے رب یاد آ گیا, تو بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ عزت نہیں ہے, یہ شرف نہیں. اور وہ گناہ جس سے اور دور ہو گیا وہ تو بھائی ہے, لیکن جس گناہ سے رب یاد آ جائے اور توبہ نصیب ہو جائے تو سمجھو کرم ہو گیا. لیکن مصر یہ وہ شخص تھا کہ جو پاپی مجرم ہے, یہ نہیں گناہ چھوڑتا ہی نہیں, توبہ کرتا ہی نہیں, گناہ پہ گناہ کرتا ہے. فرشتہ یہ کہہ رہا ہے. اور وہ جو ہے نا وہ محفل کی نیت سے آیا بھی نہیں تھا. محفل کی جب آمنہ کے لال پہ قربان جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بتائی ہیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں تھی. اللہ اور فرشتوں کی باتیں تھیں. کس کی؟ اللہ اور اس کے فرشتوں کی باتیں تھیں. اور زمین پہ رسول اللہ کھڑے اور باتیں عرش کی. اللہ تو پاک ہے نا ہر شے سے, اللہ فرشتوں سے بات کر رہا ہے اور آمینہ کی لال سن کے غلاموں کو بتا رہے ہیں, اور غلاموں نے بتائی اور بتاتے بتاتے یہاں آ گئی ہیں. دیکھو نا سبحان اللہ. تو کہاں وہ تو ایسے گزر رہا تھا جیسے ابھی وہ گزر رہا تو دیکھیں اندر کیا ہو رہا ہے تو آ جائے. ویسے وہ کسی کام ہی جا رہا تھا لیکن قسمت جاگ اٹھی
وہ اندر آیا آگے بیٹھ گیا. یعنی یوں سمجھو کہ وہ بے نیت تھا. کیا؟ بے نیت آگے بیٹھ گیا تھا. بے نیت آگے بیٹھا. تو فرشتے نے کہا مالک پاپی مجرم بھی ہے اور ارادے سے آیا بھی نہیں ہے, ایسے ہی آگے بیٹھ گیا ہے, تو اسے بھی ہلانے کی تو ہوتی ہے نا کہ اسے بھی بخش دیا. اللہ اکبر. آپ مفہوم حدیث سنو تو آپ بیٹھے بیٹھے عرش پہ پہنچ جاؤ. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ اللہ پاک کیا بتا, فرشتوں تم اس پاپی مجرم کو دیکھتے ہو, فرشتوں تم اس پاپی مجرم کو دیکھتے ہو, میں اپنے اشاروں کو دیکھتا ہوں. تم اس مجرم کو دیکھ رہے ہو, میں اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوں. ہے وہ مجرم, ہے وہ بے نیت تھا, لیکن آگے بیٹھ گیا میرے یاروں کے پاس, میرے بندوں کے پاس آگے بیٹھ گیا. اور یہ وہ میرے بندے ہیں کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم. یہ اللہ نے فرمایا زبان مصطفیٰ سے. اس پہ بخاری بھی کی مہر ہے, اس میں تو بخاری کی مہر نہیں, زبان مصطفیٰ کی مہر ہے, اور لکھی بخاری میں ہے, لکھی بخاری میں ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری, آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری. اگر بخاری آئے تو بخار نہیں آنا چاہیے, پھر تو محبت آنی چاہیے. یہی بخاری ہے نا جس سے حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے, ام القوم لا یشقی بہم جلیسہم. فرشتوں تم بخشش کی بات کرتے ہو کہ ایک پاپی مجرم آگے بیٹھا تھا تو بخش لیا, میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں, میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں. وہ کیا لکھا ہے تقدیر میں کہ بدبخت ہے. کیا ہے؟ آپ سمجھ گئے نا تقدیر کی قسمیں, وہ قسمت جس میں تبدیلی ہوتی ہے تقدیر, اس میں لکھا ہے کہ یہ شخص بدبخت ہے, یہ شخص بدبخت ہے. فرمایا وہ میرے یاروں کے پاس آ کے بیٹھ جائے. کدھر؟ میرے محبوبوں کے پاس, یاروں کے پاس آ کے بیٹھ جائے. ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم. میرے یاروں کی بیٹھک ہی ایسی ہے, میرے یاروں کی صحبت ہی ایسی ہے, میرے دوستوں کی ہم جم نشینی ایسی ہے کہ جو ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے ہم اس کی بدبختی مٹا دیتے ہیں, ہم ان کی بدبختی مٹا دیتے ہیں. ام القوم لا یشقی. اب یہ جس کا مرضی ترجمہ پڑھو, شاقیہ یشقا, شقاوت, شقاوت کہتے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں شقاوت؟ بدبختی کو. کیوں کہتے ہیں بدبخت؟ اردو فارسی میں بولا جاتا ہے, عربی میں کسے کہتے ہیں؟ شقاوت, بدبختی کو. اس لیے اللہ پاک نے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ. رہے جو بدبخت ہیں, شقو جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں رہیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ. رہے جو خوش قسمت ہیں, خوشبخت ہیں, وہ جنت میں رہیں گے. لیکن مالک فرما رہا ہے میرے بندے جو میرے ہیں ان کی یہ شان ہے, ہم نے ان کی عزت کے لیے یہ کوٹا بھی رکھا ہے کہ ایک تقدیر میں وہ بدبخت لکھے ہوئے ہیں, لیکن ہم نے یہ کوٹا رکھا ہے اپنے یاروں کی شان دکھانے کے لیے کہ کوئی بے نیت بھی آ کر ہمارے یاروں کے پاس بیٹھ جائے, ان یاروں کی صحبت کا مقام ہم بتاتے ہیں, ان کی بیٹھ کا مقام بتاتے ہیں. ذکر کرے یا نہ کرے, دل اس کا ٹھیک ہو, ہم اس پہ رحمت کا چھینٹا ایسا مارتے ہیں, بخشش تو بخشش ہے, ہم بدبختی بھی مٹا دیتے ہیں. تو مجھے بتاؤ یہ بدبختی کیسے میٹھی, کیسے میٹھی؟ اللہ کے یاروں کے پاس بیٹھنے سے. یہ میری بات نہیں, یہ آمنہ کے لال کی بات ہے اور رسول اللہ کی ہے, وہ اللہ کی بات ہم تک پہنچا رہے ہیں. ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم. ترجمہ یہ ہے یہ وہ قوم ہے کہ لا یشقی بہم جلیسہم, ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. ان کے پاس, آپ ایمان سے بتاؤ, ایمان سے کس کا عقیدہ سچا ہے؟ آپ بتاؤ نا. جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ایسے ہی ہے نا. وہ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ, ولی تو پھر ولی ہے نا, وہ نبی الانبیاء, ہمارے آقا جو سب نبیوں کے بھی آقا ہیں اور جو سب نبیوں کے بھی نبی ہیں اور جو تاجدار انبیاء ہیں, انبیاء کے بھی تاجدار ہیں, اور وہ جن سے نبیوں نے اس جہاں میں آنے سے پہلے تربیت پائی ہے,
اور عالم ارواح میں حضور ان کے استاد رہے ہیں، اور انبیاء کی روحوں کی حضور نے اس وقت تربیت کی ہے، اور انبیاء آئے بعد میں ہیں، پہلے حضور سے سیکھ کے آئے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ تو غلام مصطفیٰ ہیں، یہ تو حضور کے غلام ہیں، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اور ان کے پاس بیٹھنے والا بدوقت نہیں رہتا، ان کے پاس توجہ تو فرماؤ، اور بیٹھنے والا ابھی انہوں نے عرض بھی کہ مالک اسے بخش دے، یہ تو حدیث میں آیا ہی نہیں، نہ یہ آیا کہ مالک اس کی بدبختی مٹا دے، یہ بھی نہیں آیا، بلکہ کیا بس بیٹھے ہیں۔ مالک کہتا ہے ایسے میرے بندے ہیں، ان کے بعد جو بیٹھ جاتا ہے نا بدبختی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مولانا روم بولے ہیں، مولانا روم نے کہا یک زمانہ صحبت باولیاء، یک زمانہ صحبت باولیاء، بے طرد 100 سالہ طاعت بے ریا، بے طرد 100 سالہ طاعت بے ریا۔ مجھے پہلے سمجھ نہ آئی کہ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ نے شعر کس سے لیا ہے، تو مجھے پھر سمجھ آئی کہ لگتا ہے اسی حدیث سے لیا ہے، اسی کہ مولانا روم کہتے ہیں ایک سال یک کیا کرے وہ سالہ سال ہی لگا لو، صحبت باولیاء 100 سال 100 سال وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے، اور ایک بندہ ایک لمحہ، کتنا زیادہ لمحے کی بات بھی نہیں کی، یک زمانہ صحبت باولیاء کا ایک لمحہ اولیاء کاملین کے پاس بیٹھ جائے، اور ایک طرف 100 سالہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی ہو۔ مولانا روم فرماتے ہیں وہ یک لمحہ، ایک صحبت اولیاء میں ایک لمحہ جو گزارا ہے وہ 100 سال عبادت سے بھی بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ 100 سال کی عبادت کے باوجود بھی شیطان کے وسوسے سے نہ بچ پائے اور کافر ہو جائے، ایمان بھی جاتا رہے اور عبادت بھی جاتی رہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی صحبت ایسی ہے، کوئی ان کے پاس آ جائے تو ایمان کی گارنٹی مل جاتی ہے کہ یعنی یہ بدبخت نہیں رہتے، بخشش میں مل جاتی ہے اور بدبختی مٹ جاتی ہے، ہم ان کا نام جنتیوں میں لکھ دیتے ہیں۔ تو ایمان مضبوط ہوگا کہ نہیں؟ تو ایمان یہ کیسی ہے؟ یہ تقدیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نہیں؟ تو مجھے بتاؤ کہ جو ولی کے پاس بیٹھے اور اس کی اندر کی سوچ ٹھیک ہو، ولی کا بغض نہ ہو، ہمیں بغض والا مانو، بغض والا جتنا مرضی بیٹھے، میں نے بات بغض والے کی نہیں کی، حدیث کی بات کی ہے، وہ حدیث میں یہ نہیں کہ اس بندے کے دل میں بغض تھا، اللہ مطلب بیٹھ جائیں میرے بندے، لیکن وہ ولی کامل ان کے پاس بیٹھے، ہم کیا کرتے ہیں؟ بخشتے بھی ہیں، بدبخت ہو تو بدبختی بھی اس کی صحبت سے مٹ جاتی ہے، لیکن دل میں بغض ہو تو پھر اسے نہیں ملتا۔ دل صاف ہونا چاہیے۔ اگر ایک ولی کے پاس بیٹھنے والا بدبخت ہو تو اس کی بدبختی نہیں رہتی، تو جو نبی کے پاس بیٹھنے والے ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آپ نہیں سمجھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس کی صحبت اختیار کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایمان کی حالت سے کی ہے نا۔ تو جو ولی کی صحبت اختیار کرے وہ بدبختی اس کی مٹ جائے، اس کی بخشش ہو جائے، بدبختی مٹ جائے، تو جو نبی کے پاس بیٹھنے والے ہیں ان کے متعلق جو لفظ بولتے ہیں بتاؤ ان کا کیا ہوگا؟ ولی اونچا یا نبی اونچے ہیں؟ تو امام الانبیاء، تو صحابی رسول، تو پھر مولانا حکیم الامت مفتی احمد جہاں نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ، یک زمانہ مولانا روم نے کہا نا اولیاء، اب حکیم الامت کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ، صحبت با مصطفیٰ، لکھ سالہ طاعت بے ترس طاعت بے ریا، لکھ سالہ طاعت بے ترس 100 سالہ طاعت بے ریا،
مولانا روم کہتے ہیں ولی کی صحبت میں بیٹھے تو 100 سال بغیر ریا کی عبادت سے بہتر ہے. اور حکیم الامت کہتے ہیں ایک لمحہ محبت سے حضور کی بار میں بیٹھنے والا ایمان والا، ایک لمحہ حضور کی صحبت میں بیٹھنے والا وہ کتنا اعلیٰ ہے. فرمایا کہ کتنے سال، لاکھ سال عبادت. اتنی جب لاکھ کا لفظ بولا گیا نا، اس سے مراد ایک عدد معین نہیں، یعنی بہت بہت عبادت کرنے والا اور ایک لمحہ رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والا. مولانا روم فرماتے ہیں وہ ایک لمحہ صحبت مصطفیٰ وہ لاکھ سالہ عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ اس صحبت سے صحابی بن جائیں اور صحابی جیسا کوئی نہیں. تو اس لیے یاد رکھو نبی کی صحبت سے صحابی بنتے ہیں اور ولی کی صحبت سے ولی بنتے ہیں. یہ اللہ نے کوٹے رکھے ہیں، یہ اللہ نے تقدیر میں رکھا ہے. یہ ولی کی صحبت میں بیٹھے گا تو ولی ہے. اور بات آگے، اب میں آگے کیا بیان کروں، پھر انشاءاللہ وہ بیان کروں گا. مجھے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یاد آ گئی اور مجھے حضرت زکریا ملتانی علیہ رحمہ بھی یاد آئی، مجھے بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ بھی یاد آئے اور حضرت شیخ شہابت عمر سہروردی وہ بھی یاد آئے. اور میں چاہتا ہوں کہ آج بس یہ ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں سوچتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے، تیاری کچھ کی ہوتی ہے لیکن مالکوں کو منظور کچھ اور ہوتا ہے. میں نے تیاری کچھ کی تھی لیکن بات کچھ اور ہو رہی ہے، تو کیونکہ پھر اپنی بات تو نہیں نہ ہوتی، بات پھر مالکوں کی ہے، وہ جو چاہیں وہی ہوتا ہے. تو اللہ اکبر کبیرہ. کیا بات کر رہا تھا؟ شقاوت مٹتی ہے، بدبختی مٹتی ہے. صحبت سے کیا کرم ہوتے ہیں کہ ولی کے پاس بیٹھنے والا کیا بن جاتا ہے؟ ولی بن جاتا ہے. اور نبی کے پاس بیٹھنے والا صحابی بن جاتا ہے. یہ کیا ہیں؟ یہ کوٹے ہیں. یہ کیا ہیں؟ اللہ نے رکھے ہیں. اور اپنے محبوبوں کی شان دکھانے کے لیے وہ ڈائریکٹ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے بندوں کی عزت دکھائی کہ ان کے پاس جو بیٹھے گا ان سے دعا کرائے گا تو پھر ان کی دعا کی برکت سے، ان کی دعا کی برکت سے، ان کی صحبت کی برکت سے اللہ پاک ان کی شقاوت مٹا دے گا، اللہ پاک ان کی بدبختی مٹا دے گا اور اللہ پاک ان پہ کرم فرما دے گا. اب میں جس طرح آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ آپ توجہ فرمائیں. وہ کیا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. یہ جو ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں پیچھے مو رہے ہیں کوئی اٹھ کے کہے کہ واقعات بیان کرتے ہیں. واقعات تو اللہ نے بیان کی ہیں. قرآن میں کتنے واقعات ہیں. یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نا یہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ قصے سناتی ہیں، تو کوئی قرآن میں قصے نہیں ہیں. رب نے کتنے قصے بیان کیے ہیں اور سب سے بہتر قصہ کس کو رب نے فرمایا؟ احسن القصص کس کو فرمایا؟ یوسف علیہ السلام کے قصے کو. سورہ یوسف میں ہے کہ نہیں؟ احسن القصص فرمایا سب قصوں سے بہتر قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. سب قصوں سے آپ بھی تو ان کو یاد رکھا کرو نا. وہ آپ کو کہتے ہیں قصے سناتے تو آپ بھی ان کے ساتھ آ جاؤ، ہاں جی قرآن سناتے نہیں. اور کو بدبخت تو یہ قرآن نہیں ہے، قرآن ہی ہے نا قصے. تو قرآن میں قصے نہیں ہیں تو اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ نے قصے بیان کیے ہیں. اللہ نے حضرت مریم کا بھی بیان کیا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا بھی بیان کیا ہے، عیسیٰ روح اللہ کو بھی بیان کیا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کے بھی بیان کیا ہے. ان کے بیٹوں کا بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. اللہ پاک نے تو کتنوں کے قصے اس کے انبیاء کے قصے بیان فرمائے ہیں. اور فرما کر مالک مادہ محبوب یہ جو ہم قصے بیان کرتے ہیں نا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، جو رسولوں کی خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. آپ کو ہم علم دیتے ہیں اور علم غیب عطا فرماتے ہیں. پچھلی خبریں انبیاء کی یہی قصے ہیں نا کہ خبریں یہ ہوا ہم تجھے بتاتے ہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ، یہ جو ہم قصے بیان کرتے ہیں ہر نبی اور رسول کے جو بیان کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادًا، تاکہ محبوب اس کے ذریعے آپ کے دل کو ہم ثابت کر دیں، آپ کے دل کو جما دیں کہ قصے سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ شیر بن جاتا ہے. جب اسے کہتے ہیں نا باپ کہتا ہے نا پتر یہ نہ کرو تو کہتا ہے یہ بڑی سختی ہے. تو وہ کہتا ہے میری بات سنو، ایک وقت تھا مجھے بھی ایسا ہوا تھا، مجھے بھی. تو پھر میں کھڑا ہوا تو دیکھو مجھے کیا مقام ملا.
تو وہ بچے کا دل مضبوط ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جب ابا جی کو ایسا واقعہ پیش آیا اور انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے پھر ان کا مقام کتنا اونچا ہے. تو وہ اس طرح جب سمجھایا جاتا ہے نا، وہ بچہ جو بزدل ہوتا ہے نا، وہ جب یہ سنتا ہے نا قصہ، وہ سنتا ہے نا تو شعر بن جاتا ہے. میں ان گوئیوں کی نہیں بات کر رہا جو ٹی ویوں پہ میڈیا پہ آ کے گوئیے پیسے کمانے والے یا قصے سنا کے لوگوں کا ایمان لوٹنے والے اور دکاندار، ان کی بات نہیں کر رہا. ہم ان قصوں کی بات کریں جن قصوں سے کچھ ملتا ہے اور بندہ زمین میں بیٹھا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. ان قصوں کی بات کر رہے ہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ ابھی بیعت نہیں ہوئے تھے، اور حضرت زکریا ملتانی علیہ رحمہ یہ بھی بیعت نہیں ہوئے تھے اور مرشد کی تلاش میں تھے. کس کی؟ اور صاحب سبا سنابل میر عبد الواحد بن گرامی، آپ نے اپنے سبا سنابل میں اس کو نقل کیا. اور میر عبد الواحد بن گرامی صوفی بہت بڑے اور عالم دین بھی بہت بڑے، اور یہ چشتی ہوئے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قد کی یہ شخصیت ہے جنہیں اعلیٰ حضرت خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت جنہیں سلامی کریں وہ کتنی بڑی ہستی ہے. آپ نے یہ واقعہ لکھا، جو ولی ہوتے ہیں نا، ولی ان پہ یہ بھی کرم ہوتا ہے کہ بیعت سے پہلے بھی کتنے مقامات انہیں نصیب ہو جاتے ہیں، اور بیعت سے پہلے بھی وہ لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں. کس کو دیکھتے ہیں؟ لوح محفوظ کو بیعت سے پہلے بھی وہ دیکھتے ہیں. تو آپ جب گئے نا حضرت شہاب عمر سنوورتی علیہ رحمہ کے پاس، تو حضرت زکریا ملتانی بھی وہاں تھے، آپ بھی وہاں تھے، یہ دو اور ایک اور تھے، ان کا نام میرے سے نجم الدین کبریٰ. حضرت نجم الدین بہت بڑی ہستی ہوئی. حضرت نجم الدین کبریٰ کو بھی موقع ملا، پھر بتائیں گے شیخ فرید الدین عطار اور حضرت نجم الدین کبریٰ ایک نام ہے، اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت نجم الدین کبریٰ بھی تھے، تین تھے. اور لونڈی آئی وضو کرانے، لونڈی آئی وضو کرانے. تو بابا صاحب نے نا وہ جو کپڑا تھا نا اسے نچوڑا، پانی زیادہ استعمال کیا، لگے رہے، اس طرح کا مفہوم ہے. تو دوسرے سمجھ نہ پائے یہ کیا کر رہی ہیں، اتنا ٹائم تو نہیں لگتا، اور یہ کیا کام ہے، یہ لگے ہوئے پانی میں استعمال زیادہ اور یہ نچوڑ رہی ہیں. جب آپ سے پوچھا گیا تو بابا فرید الدین اس وقت جب ابھی بیعت نہیں ہوئے تھے، تو آپ پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے. تو آپ نے کہا میں نے دیکھا کہ یہ جو لونڈی ہے نا، یہ جو خادمہ ہے، کتنی بڑی ہستی ہے شہاب الدین عمر سہروردی، جن کو غوث پاک نے بغداد عطا فرمایا تھا. یہ کون ہے؟ شہاب الدین عمر سہروردی صاحب بہجت الاسرار. اور بہجت الاسرار وہ کتاب ہے کہ جس میں حضور غوث پاک کے واقعات ایسے بیان کیے گئے ہیں جیسے حدیث مصطفیٰ بیان ہوتی ہے، یعنی اس سے سنا، اس سے سنا، اس سے سنا، اس سے سنا. اسی طرح آپ کے واقعات بھی اسی طرح اس سے سنا، اس سے سنا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی واقعہ بیان ہوا، سند میں جو بھی بیان کرنے والے آئے، ہر ایک اللہ کے ولی تھے، ہر ایک اللہ کے ولی تھے. تو اب صاحب بہجت الاسرار لکھتے ہیں کہ یہ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی یہ جو نا یہ علم کلام پہ ماہر تھے، علم علوم عقلیہ، علوم نقلیہ کے یہ ماہر تھے. عقلیہ کیا ہوتی ہیں؟ جن کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، اور یہ بھی شدید دلیل ہوتی ہے عقل. تو وہ عقلیات کے بھی ماہر تھے اور نقلیات یہ قرآن و حدیث، اس کے اصول، اس کے بھی ماہر تھے. لیکن وہ کلام پہ گفتگو کرتے تھے، اور خطرہ ہوتا ہے علم کلام میں اور عقل میں کہ بندہ کہیں اتر ہی نہ جائے اور بندہ جہنم میں نہ چلا جائے، اور لوگ چلے جاتے ہیں. اللہ پاک بچائے، یہ عقلیات میں بڑا مسئلہ بنتا ہے. تو آپ کی شاید چچا تھے تو وہ آپ کو سمجھاتے تھے. تو ایک دن کیا کیا، انہوں نے آپ کو لیا اور تو غوث پاک رضی اللہ بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو میں بتا رہا ہوں تقدیر بدلتی ہے، لیکن ہر ایک سے نہیں، رب نے یاروں کے کوٹے رکھے ہیں. میں نے حدیث پیش کر دیا آپ کے سامنے. اب یہ واقعات اس کی مزید وضاحت میں، اور واقعہ کسی عام بندے کا نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا جی باپوں کی نہیں ماننی، تو کہ تیرے پیو کی ماننی ہے. دین ملا ہی باپوں سے ہے، دین کس سے آیا؟ تو ڈائریکٹ مل گیا، اوپر سے آپ کے پاس آ گیا. علماء بابے ہی ہیں، یہ سارے علماء بزرگ ہیں، علماء حق سارے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں.
الگ بات ہے کہ ولی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شریعت میں ظاہری شریعت عمل کرنے والا ہوتا ہے، دل میں بھی شریعت عمل کرتا ہے، وہ بھی ولی ہوتا ہے، اسے سلوک نبوت پہ کہتے ہیں ولی ہے۔ اور دوسرا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خیال ہی نہیں رہتا، وہ لاخوف ہو جاتا ہے، وہ ولی سلوک ولایت کا ولی ہوتا ہے۔ اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ زبان اس تقدیریں بدل جاتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں اٹھ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کی زبان ہے لیکن نور رب کا ہے، وہ اس مقام پہ چلے جاتی ہیں، ہاتھ ان کا ہوتا ہے، رب فرماتا ہے نور میرا ہوتا ہے۔ کیا حدیث قدسی نہیں آپ نے پڑھی؟ رسول نے کیا فرمایا؟ اسی حدیث کو لے کے میں اسی پہ ختم کروں گا۔ کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا میرا بندہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ توجہ سے سننا ہے، فرمایا میرا بندہ جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے نا، وہ کیا ہے؟ فرض۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ یہ ہماری کمی ہے نا، ہم فرض کو چھوڑ کے نفل کی طرف جاتی ہیں۔ تو وہ تو اللہ کے قسم میں ہے، نفل نہ پڑھو، ایک بھی نہ پڑھو، لیکن فرض نہ چھوڑو، واجب ادا کر لو، چاہے وہ کچھ بھی نہ کرو، سنت مقطع نہ چھوڑو، فرض واجب نہ چھوڑو، حرام کو اختیار نہ کرو۔ لیکن الٹ ہو گیا، پوری رات محفل اور وہ گویا اوپر ناچ رہا ہے اور لاکھ روپے اس کی جیب میں ڈال دی ہیں، ہو سکتا ہے نہ اس نے نماز پڑھی ہو، اسے ہو سکتا ہے استنجے کا بھی نہ پتا ہو، اور اسے مسئلہ پوچھو نا تو ایسے چپ کر کے بیٹھ جائے، مسئلے کا اسے بتانا ہو، اسے کیا دیا ہوئے تمہیں کیا دیا، اور صبح کیا ہوئی، یعنی ابھی سحری ٹائم وہ 2:30 تھے تو جب نماز کا ٹائم ہوا تو 10 رہ گئی، سمجھ آئی نا؟ کیا ملا؟ لاکھوں روپے لگا دیے، اور کیا آپ کو حاصل ہوا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو ان سے اپنی جان بھی چھڑائیں۔ لیکن میں حدیث پاک بتانے لگا ہوں کہ اللہ کو حضور فرماتے ہیں، حدیث کون سی ہے؟ بخاری۔ آج تو بخاری آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو، نہیں آتی بخاری۔ یہ بخاری ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں پڑھو بخاری۔ کیا کہتے ہیں؟ بخاری پڑھو تو ساری پڑھو، بخاری پڑھو اور قرآن پڑھو تو سارا پڑھو۔ یہودیوں کی طرح ڈنڈی نہ مارو، ادھر سے پکڑا ادھر سے چھوڑا، یہ کام نہ کرو۔ اللہ کا فضل ہے، اہل سنت پورا قرآن پڑھتے ہیں اور ساری حدیثیں پڑھتے ہیں، بخاری بھی پڑھتے ہیں، مسلم بھی پڑھتے ہیں، پھر عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ بھی بتاتے ہیں۔ اب یہ بخاری ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ کیا ہے؟ فرض۔ کیا ہے؟ تو فرض چھوڑنا چاہیے، گناہ بھی، اور اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب ہو اسے چھوڑ کر جو محبوب ہی نہیں، پھر جب فرض ادا نہیں کیا پھر نفل محبوب کہاں سے آیا؟ پھر تو نہیں محبوب۔ اب فرض کے بعد پھر کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے، کون؟ یعنی اللہ کی طرف سے حضور نقل کر رہی ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے فرض زیادہ پسند ہے، اور میرا بندہ پھر فرض کے بعد کیا کرتا ہے؟ فرض کی ادائیگی تو کر رہا ہے، اور پھر وہ نفل کی کثرت کرتا ہے۔ کس کی؟ نفل کی کثرت کرتا ہے، اتنی کثرت کرتا ہے فرض چھوڑتا نہیں، اور فرض کے ساتھ اضافی کام کرتا ہے، یعنی نفل کی کثرت کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتا ہے اللہ پاک وہ نفل پڑھتا پڑھتا میرے قریب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ میرے قریب ہوتا ہے، اور میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے اور میں اتنا قریب ہو جاتا ہوں، یعنی وہ میرے قریب ہوتا ہے کیسے؟ اطاعت سے۔ کیسے؟ اللہ کے قریب ہونے سے یہ نہیں کہ بس اللہ اللہ کرو تو قریب ہو جاؤ، باقی جو مرضی کرو، جو مرضی کھاؤ پیو، حرام حلال، یہ نہیں۔ اللہ کی اطاعت سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کی اطاعت سے۔ تو وہ بندہ اطاعت کرتے کرتے فرض بھی پھر نفل کی کثرت اطاعت کرتے میرے قریب ہوتا جاتا ہے، اور میری رحمت اس کے قریب ہوتی جاتی ہے۔ میری رحمت یہاں تک کہ وہ اتنی کثرت کرتا ہے فرائض کے ساتھ نفل کی کہ اتنا قریب ہوتا ہے اطاعت سے، اور میری رحمت اتنی قریب ہوتی ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا پھر میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، میں اسے محبوب میں بنا لیتا ہوں، اسے محبوب۔ تو جب میں اسے محبوب بناتا ہوں نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا، فَكُنْتُ سَمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا، پھر وہ اس کے کان نہیں میرے کان ہیں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے وہ کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے،
اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ مطلب کیا کہ وہ میرے اتنے عبادت سے قریب ہوا اور پھر میرے جلوے اتنے اس کے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ ہم نے اس کے یہ جو جسم پاک ہے اس کا جو اندر ہے ہم نے اپنے جلووں سے منور کر دیا اور عشق کی آگ اس کے اندر لگا دی اور ہمارے جلوے اس میں آگے۔ اب وہ اپنی بشری طاقت سے نہیں سن رہا، بشری طاقت سے تو وہاں بھی آواز سمجھ نہیں آتی کہ ادھر کون بول رہا ہے، اب وہ میرے نور سے دیکھتا ہے، نور سے سنتا ہے، نور سے پکڑتا ہے، نور سے چلتا ہے۔ تو جب رب کا نور آ جاتا ہے دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ بیٹھا یہاں ہوتا ہے سنتا مدینے میں ہے، بیٹھا مدینے میں ہوتا ہے سنتا یہاں ہے۔ اور اگر آمینہ کے لال کے غلام کو یہ مقام مل جائے تو وہ وہاں کی سنتا ہے، تو جن کے صدقے میرے وہ کہاں کے نہیں سنتے، ان کا تصرف کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں حدیث پاک ہے، اللہ پاک من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس سے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میں نے اعلان جنگ کیا۔ میں نے جب سود کی بات آئی تو کہا جس نے سود کھایا اس نے مجھ سے جنگ کی، اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا۔ لیکن جب یاروں کی بات آئی نا تو کہا جس نے ان سے دشمنی کی نا اس نے مجھ سے نہیں، میں نے ان سے جنگ کی ہے۔ یہ ہے مقام اولیاء، ذرا تصور تو کرو نا۔ اور پھر میں جو بات بتانے لگا ہوں وہ کیا ہوگی، اللہ کے نور سے منور ہوگی نا، کیا حدیث ہے کہ نہیں؟ میں اگلی بات نہیں کرتا، جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے نا، دیوبندیوں کے ان کے جو شیخ تھے بعد میں یہ منکر ہو گئے ان کے، تو پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی خلافت انہوں نے دی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کون نہیں جانتا، کتنی بڑی ہستی، چشتی ہوئے، ادھر سے یہ پھیرے پھر ان کی بیعت سے بھی بھاگے، پھر آپ نے شیخ میں بھی اعتراض کیا، پھر گئے یہ اور پھر کے بیڑا غرق ہو گیا۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جو بات کی ہے نا وہ بڑی اونچی بات کی ہے، وہ ہضم بھی نہیں ہوتی کسی کو، اس لیے ابھی رہنے دیتے ہیں، کسی اور موقع کے بھی بتائیں گے۔ لیکن یہ جو میں بات بتانے لگا ہوں ان کا ہاتھ اللہ کے نور سے روشن ہو گیا، اللہ کے نور کا جلوہ آ گیا، اس لیے اللہ فرماتا ہے میں پکڑتا ہوں وہ ہاتھوں سے پاک ہے۔ مطلب کیا، میرا جو جلوہ آ گیا، اب اپنی بشری طاقت سے نہیں پکڑتا، میری نورانیت میرے نور سے پکڑتا ہے۔ تو پھر جب رب کا نور اس کا ہاتھ بن جاتا ہے پھر کیا قریب کیا دور، کیا سفیدی کیا چٹا کیا کالا، جو چاہے وہ کرے، ولایت دے بانٹے، جس کو چاہے نوازے، کیونکہ اب خود نہیں خدا کے جلووں سے نواز رہا ہے، خدا نے اسے منور کر دیا ہے، اسے روشن کر دیا ہے۔ پھر اسی حدیث پاک میں ہے، اسی حدیث پاک میں کہ اللہ پاک فرماتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو میرے بندے ہیں نا جنہوں نے اتنی عبادت کی ہے، میرے اتنی اطاعت کی ہے کہ میں ان کا ہو گیا ہوں اور نور سے منور کر دیا ہے، یہ اگر مجھ سے سوال کریں، اگر آپ دیکھو کیا باقی نہیں ہے، لیکن ان کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے ان بندے جو میرے ہیں اگر یہ مجھ سے سوال کریں تو پھر کیا ہوگا، کہا لَأُوتِيَنَّهُ، یہ اگر مجھ سے مانگے نا تو ضرور بھی ضرور عطا فرماؤں گا۔ دیکھو ہر ایک کی بات نہیں، ان کی بات فرما لَأُوتِيَنَّهُ، یہ اگر مجھ سے مانگے کیونکہ انہوں نے مجھے راضی کیا ہے اور پھر میرے جلووں سے منور ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے ہماری تکلیف برداشت کر لی ہے، اب ہم ان کو یہ مقام دے رہے ہیں، اگر یہ کہیں مالک یہ بدل دے، یہ تقدیر بدل دے، اور وہ بدلنے والی ہے تو ہم ان کی بات کو ٹالیں گی نہیں، لَأُوتِيَنَّهُ، وہ زبان پہ لائیں گے ہم پورا فرما دیں گے، اور اگر وہ پناہ مانگیں گے ہم ان کو پناہ بھی دے دیں گے۔ ہم سمجھ آئی؟ یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کام کیا ہے یہ کتنا اعلیٰ کام ہے، یہ کیسے ہوتا ہے۔ بہجت الاسرار میں موجود ہے کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آئے نا، جب پاس آئے حضرت شہاب الدین مسعود ورتی جب آئے تو علم کلام تھا ان کے پاس، تو آپ کے پاس آئے تو پوچھا تو انہوں نے بتایا نا علم کلام، آپ نے ہاتھ پھیرا، کیا کیا، ان کے دل پہ ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھیرا نا سارا علم غائب ہو گیا۔
سارا یہ بتا رہا ہوں تقدیر کیسے بدلتی ہے. رب نے کوٹے رکھے ہیں لیکن یہ ہاتھ سے کیسے بدلی. یہ حدیث کی میں نے تائید حدیث پیش کی کہ اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے. اب بشری ہاتھ نہیں تو پھر اللہ چاہے جس کو چاہے وہ کہتا ہے ہم مٹا دیتے ہیں. یا اللہ ما یشاء و یثبت، ہم جس سے چاہے مٹائیں جس سے چاہے ہم ثابت رکھیں. تو جو رب کے جذبوں سے منور ہو جاتا ہے پھر اللہ کی شان کا ظہور اس سے ہوتا ہے جب وہ دل پہ ہاتھ رکھتا ہے تختی پہ جو لکھا ہوتا ہے سارے مٹ جاتا ہے سارا. اس کے بعد جب دوسرا رکھا نا دوسرا تو پھر عرفان کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا اندر معرفت کا. ابھی کھڑے ہونے سے پہلے آپ معرفت کی باتیں کرنی شروع کر دی. وہ حضرت شاہ الدین عمر سہروردی ہیں. میں بات اس سے لے کے گیا تھا کہ ان کی خادمہ تھی اور بابا صاحب نے دیکھا کہ اتنا بڑا ولی اتنی بڑی ہستی بغداد کے غوث پاک نے مالک بنا دیا ان کو اور ان کو نوازا. تو ان کی خادمہ کا تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ جنمی ہے. کیا تھی اور بدبخت ہیں. میں نے کہا اتنے بڑے پیر کی خادمہ جنمی ہو بدبخت ہو. تو جو تم نے مجھے دیکھا نا میں نے اتنا ٹائم لگایا میں نچوڑتا رہا ہوں میں اس کو بدلتا رہا ہوں اور اللہ نے فضل فرمایا ہے وہ میں نے بدل ہی دیا ہے. وہ جو بدبختی تھی اللہ نے کرم فرماتے ہوئے اسے جنت میں بدل دیا ہے. یہ بتا رہا تھا کہ ولی کی پہنچ کہاں تک ہے. یہ اللہ نے ان کے کوٹے رکھے ہیں. اس پہ میں نے حدیث بھی پیش کی ہے اس پہ میں نے قرآن بھی پیش کیا ہے اور دلیل سے اور ساتھ واقعہ رکھ کے بتایا ہے کہ صرف قرآن و حدیث میں نہیں آیا پھر اللہ پاک نے اپنے بندوں سے اس کا ظہور بھی فرمایا ہے. تو آپ اس کو سمجھے کہ یہ جو اولیاء ہیں جو اونچے لوگ ہیں اللہ پاک نے ان کے یہ کوٹے رکھے ہیں. جو دو تقدیریں ہیں جو بدلتی ہیں ان میں اولیاء کی رسائی ہوتی ہے اور اس میں متوسط درجے کے لوگوں کی بھی رسائی ہوتی ہے. لیکن جو اگلی تقدیر ہے اس میں صرف بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے محبوب ان کی رسائی ہوتی ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ عقیدہ ضروری ہے. یہ عقیدہ ضروری ہے. اگر اس کا انکار کرے گا اس تقدیر کا تو پھر کیا ہوگا. حضور نے فرمایا جو انکار کرنے والا وہ مجوسی ہے. وہ کون ہے؟ مجوسی ہے. تو جو اولیاء کی شانوں کا اس اعتبار سے انکار کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے. کہ جو کہے گا کہ تقدیر ہی نہیں بدلتی ایسا نہیں ہوتا تو پھر قرآن ہے پھر حدیث پاک ہے وہاں تو بدلی ہے اور اللہ نے اس سے واضح فرمایا ہے. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ آیا ہے. اس لیے حضرات محترم کوشش کریں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں. جب ایمان مضبوط ہو گیا تو ایک عمل بھی بندے کی بخشش کے لیے کافی ہے. وگرنہ ایمان سے تو جنت ملنی ہے آگے مالک کے کرم پہ ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاکھوں نیکیاں بندے نے کی ہیں لاکھوں اور ایک گناہ ہوا ہے اسی وجہ سے اللہ نے گریت فرمائی وہ جنت میں کہاں پھر آ کر جنت میں تو آئے گا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس ایمان ہے محبت مصطفیٰ ہے محبت خدا ہے اور نیکی کوئی نہیں نیکی اور آپ نے فضل فرمایا بغیر حساب کی جنت عطا فرمائی. تو یہ مالک کی کرم ہے. دعا کرو اللہ پاک ہم پہ کرم فرمائے ہم پہ فضل فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.